السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام۔ جی آج دیوالی ہے، جیسے غیر مسلموں کے تہوار ہے یہ، اور یہ ان کے نزدیک بہت بڑی تہوار جس کو ہم لوگ کہتے ہیں۔ جیسے ہم لوگ اپنے ہاں عید مناتے ہیں اور بقرعید مناتے ہیں، اسی طرح سے ان کے ہاں یہ دیوالی اور ہولی، یہ دو تہوار ان کے ہاں بھی سب لوگ جیسے پورے ہندوستان کے اندر مناتے ہیں، کسی بھی اسٹیٹ میں الگ الگ نہیں ہے۔ تو آج بہت سے لوگ ہم سے یہ سوال کر رہے تھے کہ کیا جو ہمارے بھائیوں کے جانب سے آتے ہیں کہ ہیپی دیوالی یا ہیپی ہولی، کیا اس کا جواب ہم لوگ دے سکتے ہیں یا ہیپی دیوالی کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے ہیں؟ تو آئیے ہم اس کا تھوڑا سرسری جائزہ لیتے ہیں اور اس کے بارے میں ہم آپ کو صحیح رہنمائی کرتے ہیں۔ اس میں کسی شخص نے پوچھا تھا، یہ فتح بن نوریہ ٹاؤن کے اندر اس کا جواب مفصل ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہیں سے کوٹ ٹو کوٹ آپ کو نقل کر دوں۔ اس میں ایک شخص نے سوال کیا تھا کہ دیوالی پر مبارکبادی دینا جائز ہے یا نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو اس کی وجہ کیا ہے، اور اگر ہیں تو کن الفاظ کے ساتھ جائز ہے۔ آئیے ہم ذرا اس کا تحقیقی جائزہ لیتے ہیں۔ اس میں جواب میں لکھا ہے کہ غیر مسلموں کے مذہبی تہوار کے موقع پر انہیں مبارکباد دینا یا ان کے جانب سے ان کے نظریے کے مطابق کسی مسلمان کو اس دن کی تعظیم کے متعلق کلمات کہنا اور مسلمان کا جواب میں مبارکباد دینا، یہ دونوں جائز نہیں ہے۔ ابتداءً مبارکباد دینا یا مبارکبادی کا جواب دینا گویا ان کے نقطۂ نظر کی تائید ہے، یعنی انہوں نے کہا کہ گویا ان کے نقطۂ نظر یعنی ان کا جو نظریہ ہے، چونکہ وہ مذہبی تہوار سمجھ کے اس کو مناتے ہیں نا، اگر ہم اپنے طرف سے کر رہے ہیں ان کو ہیپی دیوالی کہہ رہے ہیں تو گویا ہم ان کے نظریے کی تائید کر رہے ہیں، یہ ان کے نظریے کی تائید کرنا ہمیں جائز نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے شرک سے بیزاری اور لا تعلقی کا اظہار ضروری ہے، کیونکہ وہ شرک کرتے ہیں اور شرکیہ نظریے کے مطابق وہ اس تہوار کو مناتے ہیں۔ ہم اگر اولاً ان کو مبارکباد دیں، اس کا مطلب ہم ان کے نظریے کی تائید کر رہے ہیں، لہٰذا ہم بھی کہیں نہ کہیں ان کے اس میں برابر کے حصے دار ہو جائیں گے۔ میں کسی کی رضا یا ناراضگی کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ کوئی ہمارا دوست ہے، اگر ہم نہیں بولیں گے تو وہ ناراض ہو جائے گا، اس کی پرواہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مذہبی اعتقادات میں شریعت کی تعمیل لازم ہے، لہٰذا ہمیں کرنا ہی ہوگا ایز اے مسلم۔ مخلوق کی اطاعت اور ان کی رضا کے بجائے خالق کی اطاعت اور اس کی رضا کو مقدم رکھنا لازم ہے۔ خالق آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ ان کے اعتقاد کے مطابق ان کے نظریے کی تائید نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم اپنی دلجوئی کے لیے ان کی تائید کرتے ہیں تو گویا ہم مخلوق کی اطاعت میں خالق کو ناراض کر رہے ہیں، جو کہ جائز کسی بھی صورت میں نہیں ہے۔ آئیے، اگر آپ اس موقع پر ظاہری خوشی خلقی نہیں دکھاتے، ظاہری خوش خلقی نہیں دکھاتے ہیں، یعنی یہاں پر بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی ہم چونکہ ایک ساتھ رہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کو ہیپی بولیں یا وہ ہم کو ہیپی بولیں، تو اس صورت میں پھر ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ آئیے ہم ذرا اس کو بھی دیکھتے ہیں، اور ہندوستان میں آپ کے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں اگر آپ نہیں بولتے ہیں تو ان کے تقریب میں شریک ہوئے اور مبارکباد کا جواب دیے بغیر حکمت کے ساتھ مناسب انداز میں ایسا جواب دے دیں کہ ان کے نقطۂ نظر کی تائید یا خوشی کا کوئی پہلو نہ نکلے۔ یعنی آپ کو اگر وہ بولتے ہیں آپ پہل نہ کیجئے، اس میں ایک راستہ بہت اچھا نکالا ہے، آپ پہل نہ کیجئے۔ اگر وہ آپ کو ہیپی دیوالی یا ہیپی ہولی کچھ بھی بولتے ہیں تو آپ بھی ان کے جواب میں صرف ہیپی بولیے، یا آپ جو مناسب الفاظ سمجھتے ہیں کہ بھائی اللہ آپ کی حفاظت کرے، اللہ آپ کو کیا نام ہے، اس طرح کے کچھ الفاظ دعائیہ ان کے لیے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اس میں آئیے کفار کے ساتھ مسلمانوں کے تعلقات کیسے ہونی چاہیے، اس کا تھوڑا مختصر سا جائزہ لیتے ہیں جو معرف القرآن کے اندر مفتی شفیع صاحب نے لکھی ہے۔ یہ مضمون بہت سی آیات قرآنیہ میں مجمل اور مفصل مذکور ہے، جس میں مسلمانوں کو غیر مسلموں کے ساتھ موالات اور دوستی اور محبت سے شدت کے ساتھ روکا گیا ہے۔ ان تصریحات کو دیکھ کر حقیقت حال سے ناواقف غیر مسلموں کو تو یہ شبہ ہو جاتا ہے کہ مسلمانوں کے مذہب میں غیر مسلموں سے کسی قسم کی رواداری اور تعلق کی بلکہ حسن اخلاق کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور دوسری طرف اس کے بالمقابل جب قرآن کی بہت سی آیات سے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور عمل سے، خلفائے راشدین اور دوسرے صحابہ کرام کے تعامل سے غیر مسلموں کے ساتھ احسان و سلوک اور ہم دردی و غمخواری کے احکامات اور ایسے واقعات ثابت ہوتے ہیں جن کی مثالیں دنیا کی اقوام میں ملنا مشکل ہیں۔ یہ تو ایک سطحی نظر رکھنے والے مسلمان کو بھی اس جگہ قرآن و سنت کے احکامات و ارشادات میں باہم تعارض اور تصادم محسوس ہونے لگتا ہے۔ یعنی یہاں پر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ رواداری کی، صحابہ نے ان کے ساتھ اچھے برتاؤ کیے، تو پھر یہاں پر منع کیا جا رہا ہے، اس میں تقابل اور تعارض دونوں میں نظر آتا ہے۔ اس کا حقیقی جواب کیا ہو سکتا ہے؟
اگر مختلف مقامات سے قرآن کی آیات کو جو اس معاملے سے متعلق ہیں جمع کر کے غور کیا جائے تو نہ غیر مسلموں کے لیے وجہ شکایت باقی رہتی ہے، نہ آیات و روایات میں کسی قسم کا تعارض باقی رہتا ہے۔ اس لیے اس مقام کی پوری تشریح کر دی جاتی ہے جس سے موالات اور احسان و سلوک یا ہمدردی و غمخواری میں باہمی فرق اور ہر ایک کی حقیقت بھی معلوم ہو جائے۔ آئیے تحقیقی جائزہ لیتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ دو شخصوں یا دو جماعتوں میں تعلقات کے مختلف درجات ہوتے ہیں۔ نمبر ایک درجہ تعلق کا قلبی موالات یا دلی مودت و محبت ہے، کسی سے ہم سے دلی محبت ہے تو ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ یہ صرف مومنین کے ساتھ مخصوص ہے، غیر مومن کے ساتھ مومن کا یہ تعلق کسی حال میں قطعاً جائز نہیں ہے۔ یعنی دل کا دل سے کنیکشن جو ہوتا ہے وہ صرف ایک ایمان والے کا دوسرے ایمان والے کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے، غیر کے ساتھ قلبی تعلق کرنا یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ دوسرا درجہ مواسات کا ہے، جس کے معنی ہیں ہمدردی و خیرخواہی اور نفع رسانی کے۔ یہ بجز کفار اہل حرب کے جو مسلمانوں سے برسر پیکار ہیں، باقی سب غیر مسلموں کے ساتھ جائز ہے۔ یعنی صرف ان ممالک کے مشرکین کے ساتھ آپ نہیں رکھ سکتے ہیں جو آپ کے خون کے پیاسے ہیں، لیکن جس ملک میں آپ رہتے ہیں وہاں کے اگر لوگ آپ کے خون کے پیاسے نہیں ہیں تو پھر آپ ان کے ساتھ مواسات اور یہ سرسری جو تعلقات ہوتے ہیں اس کو آپ رکھ سکتے ہیں۔ سورہ ممتحنہ کی آیت کے اندر یہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ تم کو منع نہیں کرتا ان سے جو لڑتے نہیں تم سے دین پر، اور نکالا نہیں تم کو تمہارے گھروں سے کہ ان کے ساتھ احسان اور انصاف کا سلوک کرو۔ یعنی جو آپ کے ساتھ قتل و قتال نہیں کرتے ان کے ساتھ آپ انصاف کا سلوک کیجئے، لہٰذا ایسے لوگوں کے ساتھ آپ مواسات قائم کر سکتے ہیں۔ تیسرا درجہ مدارات کا ہے، جس کے معنی ہے ظاہری خوش خلقی اور دوستانہ برتاؤ، جیسا کہ آج ہمارے ہندوستان کے اندر یہی ہے، دوستانہ برتاؤ ہے سارے لوگوں کے ساتھ۔ یہ بھی تمام غیر مسلموں کے ساتھ جائز ہے، جبکہ اس سے مقصود ان کو دینی نفع پہنچانا ہو یا وہ اپنے مہمان ہو یا ان کے شر اور ضرر رسانی سے اپنے آپ کو بچانا مقصود ہو، یعنی ان کی تکلیف سے اپنے آپ کو بچانا ہو، تب آپ ان کے ساتھ اس طرح سے یعنی دوستی کو قائم رکھ سکتے ہیں، مدارات قائم کر سکتے ہیں۔ قرآن کے اندر ہے یہی درجہ مدارات کا مراد ہے، یعنی کافروں سے موالات جائز نہیں مگر ایسے حالات میں جبکہ تم ان سے اپنا بچاؤ کرنا چاہو، اور چونکہ مدارات میں بھی صورت موالات کی ہوتی ہے اس لیے ان کو موالات سے مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے۔ یہ ایک اردو کا محاورہ ہے، یعنی یہ اصل کہنا چاہ رہے ہیں کہ جہاں پر آپ کو ان سے دوستی کر کے ہی بچنا ممکن ہے تو پھر وہاں پر آپ ان سے دوستی بھی کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ایسی دوستی میں جہاں آپ کو ان سے دوستی کر کے بچنا ہے تو آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہی پہل کر کے ان کے مذہبی تہوار میں ان کو خوشی اور دلی مبارکباد دیجیے، وہ بھی آپ کے تہوار پہ آپ کو مبارکباد پیش کر سکتے ہیں، تو آپ ان کے جواب میں سیم ٹو یو کہیے یا پھر انہیں کے آپ بہتر کسی الفاظ کے اندر جواب دے دیجیے، جیسے عربی کے اندر ہے جزاکم اللہ خیرہ نہیں، یعنی جزاکم اللہ، آپ جو چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسی کا بدلہ آپ کو دے دے۔ چوتھا درجہ ہے معاملات کا، ان سے تجارت یا اجرت و ملازمت اور صنعت و حرفت کے معاملات کیے جائیں، یہ بھی تمام غیر مسلموں کے ساتھ جائز ہیں، اور یہ تو ہندوستان کے اندر ہوتا ہی ہے۔ اس تفصیل سے آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ قلبی اور دلی دوستی و محبت تو کسی کافر کے ساتھ کسی حال میں جائز ہی نہیں ہے، اور احسان و ہمدردی و نفع رسانی بجز اہل حرب کے اور سب کے ساتھ جائز ہے، یعنی جو سرسری نظر سے کہ دوستی رکھنا ہو اور یہ سب کے ساتھ جائز ہے۔ اسی طرح ظاہری خوش خلقی اور دوستانہ برتاؤ بھی سب کے ساتھ جائز ہے، جبکہ اس کا مقصد مہمان کی خاطرداری یا غیر مسلموں کو اسلامی معلومات اور دینی نفع پہنچانا ہو، یعنی یہی کر سکتے ہیں۔ تو اس میں اس کا جواب یہی ہے کہ آپ ان پہل مت کیجیے ان کے نظریے کی تائید کرنے میں، بلکہ وہ آپ کو اگر مبارکبادی دیتے ہیں اور کوئی چیز آپ کے پاس اگر بھیجتے ہیں تو آپ ان کو اس سے بہتر الفاظ میں جواب دے سکتے ہیں، جیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے، تم کو اسی طرح سے خوش رکھے، دیگر الفاظ کے ذریعے سے آپ ان کو جواب دے سکتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ان کے مذہبی تہواروں میں جو آپ کے ساتھ کھانے پینے کی چیزیں وہ بھیجتے ہیں، آپ ان کو کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے ہیں، یہ بھی بہت اہم سوال ہے۔ تو اس میں اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے مذہبی تہوار پر جو چیزیں چڑھائی گئی ہیں وہی چیزیں وہ آپ کو بھیج رہے ہیں تو پھر ان چیزوں کا کھانا آپ کے لیے کسی صورت جائز اور حلال نہیں ہے۔ اور یہ جو تہوار کے موقع پہ وہ لوگ کچھ بھی پھل فروٹ مٹھائی وغیرہ آپ کو بھیجتے ہیں، یہ اسی پر چڑھائے ہوئے چیز کو بھیجتے ہیں، جس کو وہ لوگ اپنے اس میں دان بولتے ہیں یا پھر پرساد بولتے ہیں، اسی طور پر یہ آپ کو لا کے دیتے ہیں، لہٰذا یہ چیز آپ کے لیے کھانا پھر جائز نہیں ہے۔ ہاں ایسے کہیں گئے دوستی یاری میں اس نے آپ کو کھلا دیا تو یہ چیز آپ کھا سکتے ہیں، لہٰذا مذہبی نقطۂ نظر سے بچنا بہت ضروری ہے۔ دوستی آپ کو آپ کی سلامت ہو، لیکن مذہبی اعتبار سے آپ کو بچنا لازم ہے۔